السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم ایک بار پھر اپنے فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور پچھلے ہفتوں کی طرح آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کے بہت سارے خوابوں کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ اور سمجھ لیجئے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خوابوں کی تعبیر ہمارے اس سیشن میں اور ہمارے اس پروگرام میں نہیں آ پاتی، تو وہ بدظنی اور بددلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے خواب جو رہ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ خواب تعبیر کے لائق نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو بہت سے لوگوں کے اس لیے رہ جاتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جن کے اس ہفتے رہ جائیں وہ آئندہ ہفتہ آ جائیں، اس لیے آپ حضرات اپنی کمنٹس کو دوبارہ بھیج دیا کریں تاکہ میری نظروں میں آ جائے اور میں کسی نہ کسی ہفتے ان کے اس خواب کی تعبیر بیان کر دوں۔ آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے محمد احمد کے نام سے، کہتے ہیں انسان کی قبر کوئی کھود رہا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ محمد احمد صاحب خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے حلال روزی دے گا جہاں سے اس کو روزی ملنے کی اور رزق حاصل ہونے کی امید اور توقع بھی نہیں ہوگی، یا اسی طریقے پر اگر جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ خواب دیکھنے والا گنہگار ہے، اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو اس خواب میں یہ بشارت ہے کہ اس کو اس گناہ سے توبہ کی اور اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق مل جائے گی، یعنی یہ خواب اچھا ہے۔ نمبر 2، سمرن کے نام سے، سمرن سید کے نام سے آئیڈیا، کہتی ہیں میں نے خواب میں قبرستان سے گزر رہی تھی، بہت ساری قبریں تھیں۔ محترمہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی دلی آرزو اور دلی تمنا جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ پوری ہوگی، اور اگر آپ بیمار ہیں تو پھر اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بیماری اور پریشانی سے جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا نصیب کرے گا۔ نمبر 3، مستقیم خان، خواب میں ہم نے اپنے شوہر کے پیٹ پر زخم دیکھا ہے، یعنی خواب کسی محترمہ کا ہے۔ محترمہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ وہ اپنی آمدنی کے سلسلے میں غور و فکر کریں، کہیں سے حرام مال تو شامل نہیں ہو گیا ہے، کہیں سے ان کے مال میں حرام مال کی حرام دولت کی آمیزش تو نہیں ہو گئی ہے، اور یا ان کے پیٹ میں کوئی ناجائز اور حرام لقمہ تو نہیں چلا گیا ہے۔ خواب میں سے ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اسے کہیے اپنے مال کو پاک کریں اور ذریعہ آمدنی کو حلال کریں کہ کہاں سے وہ مال کما رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں اس میں، بلکہ اس کی تعبیر پھر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی زیادہ سے زیادہ حاصل ہونے کے ذرائع آپ کے لیے اور آپ کے شوہر کے لیے کھول دے گا۔ نمبر 4، محمد نواز، خواب میں دوسروں کو ٹوپی بانٹنا کیسا ہے؟ نواز صاحب بہت عالیشان اور اچھا خواب ہے آپ کے لیے یہ، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ذات سے دین کا اور لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا، یعنی آپ کی ذات دین کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کی ذات لوگوں کے لیے بھی نفع مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ نمبر 5، پٹیل شازمین، کہتی ہیں السلام علیکم، خواب میں نے پستان پر گانٹھ دیکھی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواب سے محترمہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید آپ پردے کا اہتمام نہیں کرتی، یا ایسے ہی کوئی بے حیائی والا گناہ آپ سے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ گناہ سے توبہ کیجئے اور اس خواب کی جانب سے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ کے حکموں کو زندہ کریں، پھر انشاءاللہ تعالی خواب اور خواب کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 6، شمع خان، السلام علیکم، خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پہلے جو بوس تھے وہ ہندو تھے، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا ہے،
شمع خان صاحبہ وعلیکم السلام۔ محترمہ، خواب سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید آپ سے کسی بے حیائی کا صدور ہو رہا ہے، آپ بے پردہ رہتی ہیں یا اپنے حسن اور زینت کی نمائش کرتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک عورت کو اور ایک مستور کو اور ایک لیڈی کو بے حیا ہونا یہ گوارا نہیں کرتا اسلام، اور اللہ گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو اس بے حیائی کے نتیجے میں شاید یہ خواب آپ کو اس طریقے کا نظر آیا ہے۔ نمبر 7، موسیٰ خان، السلام علیکم، میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں میرے بچہ پیدا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں نے اس کو نہلایا ہے۔ موسیٰ خان، اچھا یہ لیڈیز ہیں کوئی معلوم کرنے والی۔ محترمہ وعلیکم السلام، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اور مادہ دونوں اولاد سے نوازے گا، آپ صاحب اولاد ہوں گی، یعنی یہ خواب آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ نمبر 8، شگل میلہ، ایک بزرگ جن کی میں نے خوب خدمت کی ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں، رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ شوگر کی وجہ سے ان کے جسم پر زخم بہت ہیں۔ محترم، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے جن بزرگ کی خدمت کی ہے اس خدمت پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اجر و ثواب سے اور خوب اللہ کی جانب سے انعامات سے نوازا جائے گا، اور جسے آپ نے زندگی میں خدمت کی ہے، جیسے آپ نے زندگی میں خدمت کی ہے ویسے ہی آپ ان بزرگوں کا ان کے چلے جانے کے بعد بھی خیال کریں، اور اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے۔ اب کیا خیال کر سکتے ہیں آپ ان کو ایصال ثواب کریں، نیکیاں کر کے، خیرات کر کے، صدقات کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ان کو ثواب پہنچاتے رہیں، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ نمبر 9، اسلامک گرل، میں نے خواب میں حاجی علی کو دیکھا ہے، میں نے ان سے کہا اللہ کو کب دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں۔ اور انہی کا دوسرا خواب ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ابو جی مجھے بہت مارتے ہیں۔ محترمہ وعلیکم السلام، اس کی تعبیر یہ کہ حاجی علی کو جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے یہ آپ کے لیے سعادت کی چیز ہے، اس لیے کہ وہ نیک اللہ کے خاص بندے تھے، اور ان کا خواب میں نظر آنا یہ بشارت اور خوشخبری کی چیز ہے۔ اور ان سے آپ کا یہ سوال کرنا کہ وہ اللہ کو کب دیکھتے ہیں، یہ اس جانب توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ پھر نظر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا خواب آپ کا کہ والد صاحب کو مارتے ہوئے دیکھتی ہوں، یہ خواب آپ کے لیے بہت سعادت کی چیز ہے۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس کو ڈانٹے ڈپٹے، یا اسی طریقے پر اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو مارے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب کو آپ سے انسیت اور لگاؤ اور پیار ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ آپ کو ڈانٹ اور ڈپٹ اور مارتے ہیں، تو یہ خواب بھی سعادت کی چیز ہے۔ نمبر 10، تبسم، میں شادی شدہ ہوں، میرے شوہر مجھے اور میری 2 بیٹیوں کو میکے میں چھوڑ گئے ہیں، اور کوئی مجھ سے نکاح نامے پر سائن کرانے آیا ہے انہی شوہر کے لیے، تو میں بولی پھر انہی سے شادی ہو رہی ہے۔ محترمہ تبسم صاحبہ، یہ خواب سے زیادہ مجھے خیالات لگ رہے ہیں کہ شاید آپ کے چونکہ حالات سے گزر رہی ہیں، تو کبھی کبھی آدمی جن حالات میں گرفتار ہوتا ہے وہی حالات اس کے لیے خواب بن کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ خواب بھی ہوا تو پھر مجھے اس کی تعبیر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کے درمیان ناراضگی ختم ہونے کے اسباب پیدا کر دے گا، دونوں کے درمیان صلح اور رضامندی ہو جائے گی، اور دونوں اثر نو دوبارہ سے اچھے طریقے پر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اللہ ان کے لیے ایسے حالات بنا دے گا۔ نمبر 11، سالم خان، میں نے خواب میں دیکھا کہ بچھو نے مجھے کئی بار ڈسا ہے۔ سالم خان صاحب، خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا صدور زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو گناہ سے توبہ کر لیجئے، اور اپنے دشمن اپنے حاسدین سے تھوڑے ہوشیار رہا کیجئے۔ نمبر 12، دانش خان، قربانی کا جانور کسی اور کے گھر دیکھنا۔ دانش خان صاحب، اللہ کی جانب سے کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی، یہ خواب اچھا ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 13، محمد سبحان، خواب میں بڑی نہر میں خود کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے۔
سبحان صاحب، اگر آپ قرض دار ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ قرض سے نجات پالیں گے، جلدی قرض ادا کر دیں گے، اور اگر آپ گناہ آپ سے کوئی ہو رہا ہے تو اس گناہ کی چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی، توبہ کریں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ جلدی اس بیماری سے صحت اور شفا آپ کو نصیب کرے گا۔ یعنی یہ خواب آپ کے حق میں ہر اعتبار سے خیر کا ذریعہ ہے۔ نمبر 14، فن کلب۔ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اور جیسے ہی اذان کے بعد سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے میں باہر آ گیا ہوں۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے یہ فن کلب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ضروری نہیں اس کے اوپر کوئی عذاب جسمانی ہی آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب سجدے کی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق چھین لے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اولاً تو آپ نے یہ نافرمانی کی کہ مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں اپنے آپ کو مسجد میں دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے نماز کا وقت ہوتے ہی آپ مسجد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدے کی اور پاک رہنے کی جو کہ عبادت ہے اس کی توفیق چھین لی، اور اللہ تعالیٰ جب نیکیوں کی توفیق چھین لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس لیے آپ توبہ استغفار کریں، گناہ چھوڑ دیجئے، فرائض کا اہتمام کیجئے، خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 15، امان خان۔ میں نے کل رات اپنے شوہر کو مردہ دیکھا، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ محترمہ، آپ نے جو اپنے شوہر کو مردہ دیکھا پھر وہ زندہ ہو گئے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر کو آپ سے جو توقعات اور امیدیں ہیں وہ پوری نہیں کر رہی ہیں۔ آپ کے شوہر آپ سے جو آس اور امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ان پر کھرا نہیں اتر رہی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اپنے اندر چینج لائیے، اور اپنے شوہر کے لیے عافیت اور خیر کی دعا کیجیے، اور اپنی زندگی کو میٹھا اور اچھا اور سچا بنانے کے لیے شوہر کی جائز امید اور مقاصد اور آرزوؤں پر پورا اتریے۔ یہی آپ کے لیے اس کی تعبیر ہے۔ دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواب کی تعبیر نہیں آ سکی، لیکن میری مصروفیت میرے لیے اس وقت عذر ہے، اور میں اس وقت زیادہ لمبی ویڈیو بنانے سے تھوڑا سا زیادہ قاصر ہوں اور وقت نہیں دے پا رہا ہوں، تھوڑے سے مصروفیت کے پیریڈ چل رہا ہے۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں نیکسٹ فرائیڈے کو آپ حضرات کے تمام خوابوں کی تعبیر بیان کر دوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔